امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان۔ امریکی صدر کا ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا حکم۔ پاکستان کی درخواست پر حملے روک رہے ہیں۔ ایران کی تجویز آنے تک جنگ بندی میں توسیع ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا بات چیت کا عمل مکمل ہونے تک سیز فائر ہوگا۔ فوج کو ہر قسم کی تیاری کی بھی ہدایت کی ہے۔ آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی ہے اور آبنائے ہرمز امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ کسی جہاز کو ایرانی بندرگاہ جانے کی اجازت۔ مشیر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ ایران کے خلاف جاری ناکہ بندی دراصل بمباری کے مترادف ہے۔ مہدی محمدی جنگ بندی میں توسیع اچانک حملے کے لیے وقت حاصل کرنے کی چال ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر اظہار تشکر۔ اپنی اور فیلڈ مارشل کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے مذاکرات کے دوسرے دور میں جامع ام ڈیل کو انجام دینے میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستان تنازعات کے مذاکراتی حل کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ پوری امید ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں امن کے قیام اور جاری سفارتی کوششوں پر تفصیلی گفتگو۔ وزیراعظم نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور ایران کا خطے میں امن اور تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ اگر لڑائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپنے دشمن کو تباہ کن۔ وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان مختلف فریقین کے درمیان روابط بڑھانے اور کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل کردار ادا کر رہا ہے۔ تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امریکہ و ایران کے مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کے تعمیری کردار اور سہولت کار کردار کو سراہا۔ چین نے ایران جنگ بندی میں توسیع پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے میں فریقین کی حمایت کرتے ہیں۔ جنگ اور امن کے درمیان موجودہ علاقائی صورتحال نازک مرحلے پر ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جارحیت کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کی کوشش سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کو کشیدگی میں کمی کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔ پاکستان کی ثالثی کوششوں کی مکمل حمایت، جامع اور دیر پا حل کی امید پیدا ہوئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کا نیا موقع پیدا ہونے پر زور دیا۔ یو این سیکرٹری جنرل نے فریقین کو جنگ بندی کا احترام اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجورک کے مطابق یہ پیش رفت اعتماد سازی اور مذاکرات کے لیے اہم موقع ہے۔ ایران جنگ کے بعد امریکہ کے میزائل ذخائر میں نمایاں کمی، 45% پر پریسیشن اسٹرائک میزائل استعمال ہونے کا انکشاف۔ تھاڈ اور پیٹریوٹ دفاعی نظام کا تقریباً 50% ذخیرہ خرچ ہو گیا۔ ٹوماہوک میزائلوں کا 30% استعمال ہو چکا۔ قلیل مدت میں امریکہ کی جنگی صلاحیت برقرار، چین کے خلاف بیک وقت جنگ میں ذخائر ناکافی ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کے دفاعی بجٹ میں 42% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ پینٹاگون نے امریکی صدر کے مالی سال 2027 کے لیے دفاعی بجٹ کی مزید تفصیلات جاری کر دی۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا 40,180 کھرب 27 ارب روپے کا بجٹ ہوگا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق 1.5 ٹریلین ڈالر کے دفاعی بجٹ میں بحری جہازوں، جیٹ طیاروں اور گولڈن ڈوم کے لیے 750 ارب ڈالر شامل ہیں۔ امریکی دفاعی بجٹ میں جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی پر بڑی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا گیا۔ امریکہ کی ایران کے اسلحہ نیٹ ورک پر نئی پابندیاں، 14 افراد اور کمپنیوں کو بلیک لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کا ایران، ترکیہ اور یو اے ای کے عناصر پر کریک ڈاؤن۔ ایرانی طیارے بھی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ اسلحہ فراہم کرنے والے عالمی نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ نئی پابندیوں سے ایران کی دفاعی سرگرمیوں پر دباؤ بڑھے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو 1 سال گزر گیا۔ بھارت اپنے موقف کے حق میں
شواہد پیش نہ کر سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی میڈیا سے گفتگو، کہا کشمیر تسلیم شدہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، مکار بھارت کی سوچ کھوکھلی ہے۔ 10 منٹ کے اندر FIR کا اندراج متن کے پہلے سے تیار ہونے کی تصدیق ہے۔ پاکستان کا پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ، دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے جسے وہ بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کو 1 سال مکمل، معرکہ حق کا اہم مرحلہ قرار۔ 22 اپریل سے 10 مئی 2026 تک جاری مہم نے خطے کی سیکیورٹی بدل دی۔ پہلگام حملے سے کشیدگی کا آغاز ہوا، بھارت نے بغیر تحقیقات پاکستان پر الزام عائد کیا، مقدمہ فوری درج کیا گیا، پاکستان کی جانب سے الزامات مسترد کیے گئے، واقعہ فالس فلیگ قرار دیا گیا۔ عالمی سطح پر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکامیوں پر سوالات اٹھ گئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم نے الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے اقدامات میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی۔ الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے جاری اقدامات میں تیزی لائی جائے۔ الیکٹرک وہیکلز گاڑیوں کے فروغ سے ایندھن کے درآمدی بوجھ میں کمی آئے گی۔ الیکٹرک وہیکلز ماحولیاتی تحفظ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے بھی اہم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، بولے الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر دی جانے والی سبسڈی میں شفافیت یقینی بنائی جائے، الیکٹرک وہیکلز اسکیم کے نفاذ میں مزید تیزی لائی جائے۔ اسٹیٹ بینک نے کرپٹو بینکنگ پر 8 سالہ پابندی ختم کر دی۔ پاکستانی بینک اب لائسنس یافتہ کرپٹو کمپنیوں کے اکاؤنٹس کھول سکیں گے۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا ڈیجیٹل اثاثوں کے فروغ کا اعلان۔ کرپٹو سیکٹر میں قانونی اور منظم سرگرمیوں کی راہ ہموار رہی ہے۔ SBCP کے فیصلے سے فن ٹیک انڈسٹری کو بڑا ریلیف ملے گا۔ پاکستان میں کرپٹو مارکیٹ کے باقاعدہ دائرے میں آنے کی پیش رفت ہے۔ پیک ٹائم میں بجلی کی فراہمی میں نمایاں بہتری، ڈیموں سے 5125 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی۔ جنوبی علاقوں سے 400 میگا واٹ بجلی کی ترسیل جاری۔ لوڈ مینجمنٹ 1 سے 2 گھنٹے تک محدود رہی۔ LNG دستیاب ہوئی تو لوڈ مینجمنٹ ختم ہونے کا امکان۔ LNG کی کمی سے 5500 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں ہو رہی۔ لاہور میں ہیٹ ویو الرٹ جاری، درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ، شہر کا درجہ حرارت 38 ڈگری محسوس ہونے والا درجہ حرارت 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے کوئی امکان نہیں، مطلع مکمل صاف رہے گا۔ UV انڈیکس خطرناک سطح پر ہے، شہریوں کو دوپہر کے اوقات میں احتیاط کی ہدایت۔ لاہور میں 6 سے 8 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، شہری پریشان ہیں۔ پاور ڈویژن کے مطابق پیک ٹائم میں بجلی کی فراہمی بہتر، 5125 میگا واٹ پیداوار رپورٹ۔ پنجاب حکومت کا خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے بڑا اقدام، ای لرن شی ارن کے نام سے ڈیجیٹل سکلز پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ ہزاروں خواتین کو جدید ڈیجیٹل مہارتیں سکھانے کا منصوبہ۔ 15 سے 35 سال کی خواتین کو 3 ماہ کے مفت آن لائن کورسز فراہم کیے جائیں گے۔ پروگرام میں لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ اور ماہانہ وظیفہ بھی شامل ہوگا۔ گرافک ڈیزائننگ، ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ورچوئل اسسٹنٹ سمیت متعدد کورسز کی پیشکش۔ محکمہ داخلہ سندھ نے وزیر اعلیٰ اور سینٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ سندھ پولیس میں اقلیتی بھرتیوں کا معاملہ، وزیر اعلیٰ اور سینٹ احکامات کے باوجود عمل درآمد نہ ہو سکا۔ میرٹ پر پاس 378 ہندو نوجوان تاحال پولیس آفر لیٹرز کے منتظر۔ 2 سال گزرنے کے باوجود کامیاب امیدواروں کو بھرتی نہ کیے جانے پر تشویش۔ اقلیتی امیدواروں میں خواتین بھی شامل، تمام مراحل مکمل کرنے کے باوجود محروم۔ سینٹ مانیٹرز کا کیس کی جانب سے وزیر داخلہ اور IG سندھ کو مراسلہ ارسال۔ رکن سندھ اسمبلی مہیش کمار ہاسیجا کا وزیر اعلیٰ سندھ سے فوری عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ IG سندھ جاوید آلا موڈھو کی سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری آمد۔ تاجروں نے سائٹ ایسوسی ایشن کو درپیش مسائل کے انبار لگا دیے۔ بہتر لا اینڈ آرڈر سے صنعتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ شہر میں جرائم مکمل ختم نہیں ہوئے مگر نمایاں کمی آئی ہے۔ IG سندھ جاوید آلا موڈھو کا صنعت کاروں سے خطاب، کہا کہ ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے اقدامات جاری، سیف سٹی کیمروں میں اضافہ ہوگا، جدید کیمروں سے ٹریفک فلو اور نگرانی مزید مؤثر بنائی جائے گی۔
शहर को दोबारा बदअमनी की तरफ नहीं जाने देंगे, आईजी सिंध का अज़म। जराइम में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई। सिंध पुलिस की बरसों बाद सुन ली गई लियारी गैंग वॉर के अहम कारिंदे वसीउल्लाह लाखो के खिलाफ रेड वारंट जारी। लियारी, डॉन, कत्ल, दहशतगर्दी और भत्ताखोरी समेत संगीन मुकदमात में मतलूब है। मुलजिम के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 60 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। कारोबारी अफराद को भत्ता न देने पर जान से मारने की धमकियां देता रहा। मुलजिम भत्ता न देने पर अमलाक को नुकसान पहुंचाने और हमलों में भी मुलव्विस रहा। मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा, लाहौर में एक और मरीज की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक 18 साल शहरी में वायरस की तशखीस। लाहौर में कन्फर्म केसेस की तादाद बढ़कर 33 हो गई। मेयो अस्पताल में 7 मरीज जेरे इलाज, 4 मरीजों में मंकी पॉक्स की तस्दीक। 3 मुश्तबा केसेस भी जेरे निगरानी। हुकाम के मुताबिक वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी है। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना रुक सका। लांढी के इलाके दाऊद चौरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 7 साला बच्चा जाँ भाग बच्चे की शनाख्त साद के नाम से हुई है। वाक़े के बाद मुतवफ़ी एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल। बच्चा अपने एक अजीज के हमराह मौजूद था। हादसे के दौरान बाइक से गिरकर जाँ भाग हुआ। पुलिस की तस्दीक। एमेजिना रोड सी ब्रिज के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। ग्रीन लाइन मंसूबे के तरक्याती काम के बायस सड़क बंद। कोस्ट गार्ड से आने वाला ट्रैफिक नुमाइश चौक की जानिब मोड़ दिया गया। गार्डन चौक से सदर जाने वाला ट्रैफिक यू टर्न के जरिए रवाना। शहरियों को मुतबादल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के इक़दाम। सऊदी अरब के मुताबिक शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम खुशगवार हो गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत अल कसीम, अल जबीर, दमाम और दीगर शहरों में बादल खूब जमकर बरसे। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई, जबकि मौसम खुशगवार हो गया। सऊदी महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 रोज तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप का मैच खतरनाक पिच के बायस खत्म कर दिया गया। विवियन रिचर्ड स्टेडियम में लेवर्ड आइलैंड और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के दरमियान मैच खेला जा रहा था। चैंपियनशिप के दूसरे मैच को पिच की खतरनाक हालत के बायस खत्म कर दिया गया। खेल को तीसरे रोज के पहले सेशन के दौरान उस वक्त रोका गया जब बाउंस हमवार, ना हमवार और गैर मुतवक्का था। बाउंस से खिलाड़ियों की हिफाजत के हवाले से शदीद खदशात थे। इस दौरान लेवर्ड आइलैंड के खिलाड़ी बॉलर की गेंद जोरदार तरीके से लगी, जिसके बाद खिलाड़ी को ग्राउंड में फौरी तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज डोप टेस्ट केस में तहकीकात की जद में आ गए। बीसीबी ने मामले पर बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू कर दी। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट रिपोर्ट से आगाह किया। वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया टेस्ट मस्बत आने का दावा। सरे काउंटी क्लब्स ने मोहम्मद नवाज से मुआहिदा मनसूख कर दिया। मोहम्मद नवाज ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए बी टेस्ट दोबारा जमा करवा दिया। रिपोर्ट 30 अप्रैल को मुतवक्किल।